نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي آمین یا رب العالمین۔ سیرت صحابیات ہماری ایک سیریز ہے اور الحمدللہ امہات المومنین کے بعد بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت، صابرہ، برداشت کرنے والی، ہمت والی جو بیٹی تھی سیدہ زینب، ان کے بارے میں ہم نے سیکھا، اور ان کی سٹوری بالکل ہی منفرد تھی، اور ان کے خاوند کے ساتھ ان کی محبت وفاداری کے اختلاف کے باوجود بھی ان کا رشتہ بڑا یونیک رہا، اور اس سے ہم نے ہسبینڈ وائف کی ریلیشن کے بارے میں سیکھا۔ آج جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تو ساری سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھی، تو یہ بھی اپنی بہن کی طرح ان کی تربیت ہوئی، کیسے ان کی جو ہے سارا سلسلہ محبت کا اپنی ماں کے ساتھ، اور تربیت جب ماں کی اور باپ کی ہو تو خوبصورت تربیت والی بیٹیاں معاشرے کے اندر ایک اچھے شہری اور ایک اچھے انسان کے طور پر ثابت ہو جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کی سیدہ رقیہ کا جو نکاح ہے ابو لہب کے بیٹے کے ساتھ ہوا تھا، اور ان کا جو عتبہ اور عتیبہ تھے، ایک ان کی بہن ام کلثوم تھی، ان کی شادی عتبہ کے بھائی عتیبہ کے ساتھ ہوئی، اور عتبہ بن ابی لہب کے ساتھ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہوئی، اور اس کی بیوی ام جمیل تھی جو کہ بہت زیادہ شاطر، چلاک، کینہ، بغض، حسد رکھنے والی تھی۔ اب یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دیتے رہے، اور کچھ مردوں اور عورتوں اور بچوں نے توفیق اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل کی کہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو بھی ڈراؤ، ایمان والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی کریں ان کے ساتھ عاجزی سے پیش آؤ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کرے تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو میں اسے بری و ذمہ ہوں، اس زبردست اور رحیم رب پر توکل کرو۔ اب حکم آ گیا تھا کہ سب اپنے جو رشتہ دار ہیں قریبی ان کو دعوت دینے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ حجر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، اے نبی جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو۔ اب ہمت کرنی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھیاں تھیں انہوں نے ان کو نصیحت بھی کی کہ ابو لہب کو دعوت نہیں دینی، کیونکہ اگر دعوت دی تو وہ اس کا غصہ بہت زیادہ ایکسٹرا والا ہی ہے، اور جذبات بڑک اٹھتے ہیں، ان کو نہیں پتہ چلتا کہ اس نے کس موقع پر کیا بات کرنی ہے، اس لیے یہ نہ ہو کہ وہ تمہاری بیٹیوں کو نقصان پہنچا دے، اور اس کی جو بیوی ام جمیل ہے یہ نہ ہو کہ وہ آپ کی بیٹیوں کی زندگی میں زہر گھول دے، کیونکہ اب ام جمیل جو تھی کبھی کوئی ایسے گھرانے بھی ہوتے ہیں نا کہ جن میں عورت کی حکومت ہوتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ ابو لہب اور اس کی اولاد جو ہے ام جمیل کے ہاتھ کے کھلونے تھے، کہ انہیں اپنی انگلیوں پہ نچاتی رہتی، دوسروں کی خیر و برائی دیکھ کر آپ میں سے باغی ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی اور رشتہ داروں کو بتایا، اللہ کا حکم دیا،
اپنے رشتہ داروں کو نصیحت کی اور باتیں سمجھائی. ابو لہب کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور اس نے غرور میں کھڑے ہو کر حماقت، جنون اور غصے کے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا آج کا دن تیرے لیے تباہی اور بربادی کا باعث ثابت ہو. یعنی ایک طرح سے بد دعا دی کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، اور اپنے گلے میں لعنتوں کا توق ڈال کر وہاں سے چلا گیا. جو رشتہ دار تھے وہ بھی اسے بڑی حقارت سے دیکھ رہے تھے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنا آپ دکھاتا ہے. کچھ لوگ غصے میں اتنے تیز ہوتے ہیں کہ غصے میں آ کر کچھ بھی کہہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں شاید سننے والوں کے اوپر ہمارا ایک روب دبدبا ہوگا، ہماری ایک عزت بن جائے گی، ہماری ایک ساکھ ہو جائے گی، ریپوٹیشن اچھی رہے گی ہماری، لوگ ہم سے ڈرنے لگیں گے. لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہم اپنا آپ دکھاتے ہیں تو ہم لوگوں کی نظروں سے گر جاتے ہیں. جو ہمارا ظلم برداشت کرتا ہے، ہماری بات کے اگر سے جواب نہیں دیتا، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے اور ہماری عزت 100% بھی ہو تو 0 پہ آ جاتی ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں نا پلیز میرے ساتھ ایسا نہ کرنا، میرا غصہ پہلے ہی بڑا تیز ہے تو مجھے بڑی جلدی غصہ آ جاتا ہے، میں بہت جذباتی ہوں تو میرے ساتھ ایسا نہ کرنا. اچھا یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ میں ایکسٹرا والے کوئی بڑا پن سا، لیکن ایسا کرنے سے انسان حقیر ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی ہوا کہ رشتہ دار اگرچہ یہ سارے ایمان نہیں بھی لے کے آئے تھے، لیکن ایک محبت کا رشتہ تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو کہنے لگی، ایک قریبی نے ابو لہب سے کہا کہ تو نے کیا کہہ دیا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات میں سچے ہوئے تو پھر. تو اس نے یہ بات مذاق میں حقارت انداز میں کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات میں سچا ہوا تو میں اپنے مال اور اولاد کو قربان کر دوں گا. ابو لہب واپس چلا گیا، اپنی بیوی کو جا کر بتانے لگا کہ اس کے بھائی کے بیٹے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اس کے ذمہ یہ کام لگایا ہے کہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے کے آئے. جمیل بھی ویسے بھی کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر دوسرے کے بیٹے کی عزت جو ہے اس کو اتنی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. جیلسی کا رشتہ جسے آپ شریکہ کہتے ہیں، تو ان کا بھی رشتہ تقریباً ایسا ہی تھا کہ بھائی کا یعنی ان کے خاوند کے بھائی کی اولاد تھی. تو جمیل بھی اپنے خاوند کے ساتھ مل کر مذاق اڑانے لگی. اگر خاوند اور بیوی میں سے ایک سمجھدار ہونا تو دوسرے کی غلطیاں بھی کم ہونے لگتی ہیں. تو اگر دونوں ہی عقل مند نہ ہوں، بیوقوف ہوں اور دونوں ہی ایک جیسی صفات کی حامل ہو، ایک ہی خامیاں ہوں، تو پھر دونوں اپنا نقصان بہت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک بندہ اگر تھوڑا کسی معاملے میں ٹھیک ہو تو دوسرے کو سمجھا لیتا ہے. اس لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ خاوند کی اطاعت اپنی جگہ ہی ہے، لیکن غلط کاموں میں ساتھ نہیں دینا. اگر آپ منع کر سکتے ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ سمجھائیں، منع کریں، اپنا حق ادا کریں. اگر نہ سمجھا سکے تو کم از کم خاموشی اختیار کریں اور اس کو دل سے برا جانے. یہ نہیں کہ ان کے ساتھ مل کر اس مشن میں نکلے. ایک کام ہے نا، کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا اختیار نہیں ہے، ہم منع بھی نہیں کر سکتے، ہم کیسے کریں؟ تو خاموشی اور دل سے برا جانے کے یہ کام 100% غلط ہے. مذاق کرنا شروع کر دیا انہوں نے اور اس طرح سے شیطان نے ان کے دل میں اور آگ جو ہے بھڑکا دی اور انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول سے انتقام لینے کے لیے آپ کی بیٹیوں پر نظر لگا دی. اب کیا ہوا، انہوں نے سوچا کہ سیدہ رقیہ اور ام کلثوم ہمارے قبضے میں ہیں تو ان کو ستائیں گی، اس طرح ان کے باپ سے انتقام لے لیں گی. اور اگر ان کو پتہ بھی تھا کہ ان کا اثر ان کے بیٹوں پر بھی جائے گا، لیکن
انسان کبھی نفرت اور بغض اور کینے کے اندر اتنا زیادہ آگے تک چلا جاتا ہے کہ اس کو اپنی اولاد کا نقصان بھی نظر نہیں آتا. بعض خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کی اپنی بہو کے ساتھ اچھی نہیں بنتی، یا کوئی پرسنالٹی کریش آ جاتے ہیں، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاوند کی تھوڑی سی، کیونکہ ظاہر بات ہے بیوی کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے وہ باقیوں کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا، تو وہ ریلیشن تھوڑا سا جھکاؤ والا ہونے لگتا ہے. یہ تو خاوند کو ہے کہ وہ مینیج کرنا سیکھے کہ محبت جو ہے ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر گھرانے کی اسٹوری ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر ایک کہانی سیم نہیں ہوتی کہ آپ کی محبت اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو لوگ اچھی نظر سے دیکھ سکیں. حسد کی بھی بری نظر لگ جائے، حسد کی نظر لگ جاتی ہے، یا پھر لوگ برداشت نہیں کرتے. اور یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ ماں ہے نا، اس نے بچپن سے پالا ہوتا ہے، تو جب اس سے زیادہ اٹینشن کسی اور کو ملنے لگتی ہے تو فطرتی طور پر حسد کی ایک بوند جو ہے دل میں جاگنے لگتی ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ خاوند بیوی کو تھوڑا سمجھدار ہونا چاہیے، اور اگر انڈرسٹینڈنگ ہے، محبت کا رشتہ ہے، تو اس کو اپنی اس طرح سے اس کو کور کر کے رکھے کہ کسی کو بھی پریشانی نہ ہو اس سے، خاص طور پہ ماں باپ کے سامنے، کیونکہ ماں کا اور بچے کا رشتہ ہی بڑا خوبصورت ہوتا ہے کہ ماں نے بڑی قربانیاں دی ہوتی ہیں. تو جب تک ماں ساتھ ہوتی ہے اس کو خاص طور پہ اس کو اہمیت دینا، ترجیح دینا. تنہائی میں آپ جب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کی جگہ پہ سپورٹیو بنے، پیچھے بیک بون بنے. لیکن منظر عام پر جب ایک شوق پن، اوور کانفیڈنس آ جاتا ہے نا، اس سے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں، اور لڑکیاں کرتی بھی ہیں. تو یہ اس چیز کو بھی آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اگر اچھا ریلیشن بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے ریلیشنس کو بہت خوبصورت بنائے، محبت بھرا بنائے، لیکن اس کو شو آف نہیں کرتے اتنا زیادہ کہ آپ کے لیے ہی نقصان بنے. پھر کیا ہوتا ہے، بہت گھر جو ایسے ہوتے ہیں وہ اس چیز کو بہت اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے گھرانے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں یہ سب اتنی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، یا پھر ظاہری طور پر اچھی نگاہ ہوتی ہے لیکن دل ہی دل میں کہیں نہ کہیں چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. تو عورت کا عورت سے حسد جو ہے ویسے بھی مشہور ہے. اور پھر سے کیا ہوتا ہے کہ اتنا کچھ ایسی سٹوریز بھی ہیں کہ جس میں ڈائیورس تک کروا دی گئی اسی ریزن کی وجہ سے کہ خاوند اور بیوی کا ریلیشن بہت اچھا تھا، لیکن ساس اور بہو کا رشتہ اچھا نہیں تھا، اور ساس نے اپنے رشتے اچھا نہ ہونے کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نقصان بھی نہیں دیکھا اور ان کے آپس کے اندر علیحدگی کروا دی. ٹھیک ہے، تو اب بچے کے اوپر تو یہ بھی فرض ہوتا ہے لڑکے پر کہ وہ اپنی ماں کی بھی ہر بات کو مانے. اس لیے یہ تھوڑی سی حکمت کرنی پڑتی ہے، اور اس میں عورت کو تھوڑا سمجھدار ہونا پڑتا ہے. آئی تھنک ایسی مسٹیکس عورت کی طرف سے ہوتی ہیں کہ آپ ان کو ٹینشن دیں جن کو چاہیے، اور اپنے خاوند کو ٹینشن دینے کی جب باری آتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تنہائی کا موقع دیا ہوتا ہے، اکیلا اپنے روم کے اندر، تو اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. یہ غلطیاں ہو رہی ہیں اور اس غلطیوں کو سمجھدار عورت ٹھیک کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جب ہم کھلم کھلا رومانٹک سین دیکھتے ہیں اور کھلم کھلا ہر چیز کو دیکھتے ہیں نا کہ کپلز آپس میں کپلز نکاح کے بعد بھی ان کا ایک جو رشتہ ہے دیکھ کے سوشل میڈیا، ٹک ٹاک اور یوٹیوب اور فیس بک پر، تو ہمیں لگتا ہے شادی کے بعد یہ سب کام ہم نے بھی کرنے اور خواہشات آ جاتی ہیں. ان سب چیزوں میں سکون نہیں ہوتا. یہ سب چیزیں آپ کو
نظروں میں لانے کا سبب بنتی ہے. ایون کہ میرا ماننا ہے کہ اپنے ریلیشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات آپ کو اسٹیٹس پہ شو نہیں کرنی چاہیے. آپ کا ایک رشتہ نا اس کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ ظاہر کریں اور بہت سی باتوں کو آپ ظاہر نہ کریں. اس سے بہت زیادہ فوائد آپ کو حاصل ہوں گی. آپ اصل چاشنی محسوس کر سکتے ہیں، آپ کا اصل مقصد کے اوپر دھیان رہتا ہے. لیکن جب اس طرح سے ہم اس رشتے کو شو آف کی طرف آتے ہیں تو آٹومیٹکلی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کی خوشیاں، اب یہ تو نہیں کہ آپ نے ایک اچھی چیز شیئر کی، خوشی کے لمحات شیئر کیے، ٹھیک ہے، اب 24 آورس تو نہیں آپ ان خوشی کے لمحات کے ساتھ، وہ ایک لمحہ تھا، شاید وہ 1 منٹ کا ہو اور آپ نے اسے کیپچر کر کے لگا دیا. اب کوئی ایسا بھی تو ہوگا نا دیکھنے والا کہ جس کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے، جس کا ریلیشن اچھا نہیں ہے، اس کی نظر بھی لگ جاتی ہے. اور ویسے بھی مین چیز جو ہے، خاص طور پہ جو یہ رشتے ہوتے ہیں نازک رشتے، جس میں حامد کی ماں کا، بہن کا، باپ کا، بھائیوں کا جو رشتہ ہوتا ہے، یہ ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق بنانا ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ تعلق اچھا ہونا بھی چاہیے. کیونکہ یہ حامد کے رشتے ہیں تو حامد کی اطاعت کے اندر یہ آ جاتا ہے، کیونکہ حامد کو اس چیز سے خوشی ہوگی کہ اس کے رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ساس کی خدمت جو ہے یا گھر والوں، یہ تو ہمیں فرض نہیں ہے، بالکل بھی فرض نہیں ہے. لیکن خاوند کی اطاعت کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ خاوند کو مینٹلی طور پر ریلیکس رکھنے کے لیے آپ یہ کرتے ہیں تو یہ آپ کی عبادت ہو جاتی ہے. تو اس کو عبادت سمجھ کے کریں کہ اس سے میرے خاوند کو ذہنی سکون ملے گا. اگر نہیں کریں گے یا ان کے ساتھ ایک اچھا رشتہ نہیں بنا سکیں گے تو آٹومیٹکلی سکون کس کا خراب ہوگا؟ آپ کے لائف پارٹنر کا، جس سے آپ کے جو پرسنلی مومنٹس ہوتے ہیں وہ بھی امپریس ہو جاتے ہیں، وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، وہ بھی آپ سکون سے نہیں گزرتے. کیونکہ جب ان کو سننے کو ملنے کی پرابلم کہ یہ ہو گیا، آپ کی بیوی نے یہ کیا، وہ اس طرح سے صحیح ہمارے ساتھ بولتی نہیں ہے، یا ہمارے ساتھ اس کا تعلق اچھا نہیں ہے، یا اس کا وہ ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتی، یا کھانا پسند نہیں کرتی، یا ہمیں وہ اچھا نہیں سمجھتی، تو یہ سب چیزیں جب ادھر جائیں گی تو درمیان والا انسان جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، وہ نہ ہمارے حقوق ادا کر پاتا ہے، نہ ہی اپنے ماں باپ کی. اس کے لیے ایک عورت کو سمجھدار ہونا پڑتا ہے، اس سے سارے رشتوں کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے. شروع میں تھوڑی سی محنت، یعنی آپ کو سمجھنے میں، انڈرسٹینڈ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جب نیت آپ کی اچھی ہوتی ہے، پازیٹیو ہوتی ہے، یا اللہ میں نے یہ کام کرنے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بھی دیں گے، آپ کو طریقے بھی سکھائیں گے، آپ کو ہمت بھی دیں گے. یقین جانے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے اندر اللہ نے اتنی ہمت رکھی ہے، یا ہم اللہ نے اتنی سمجھداری دی ہے. لوگ ہمیں کسی اور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہر گھر کی سٹوری ڈفرینٹ ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے. ہم نے اس سٹوری کو پہلے سارا سکرپٹ پڑھنا ہوتا ہے، دیکھنا کہ ہمارا کریکٹر کیا ہے، ہم نے کون کون سا کریکٹر کرنا ہے. ایک کریکٹر نہیں کرنا ہوتا، ہمیں مختلف کریکٹر پلے کرنے ہوتے ہیں، اور پازیٹیو انداز میں اور اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی ایکسپیکٹیشن لیول 0 رکھ کے. پھر دیکھیے جب نیت خالص ہو جاتی ہے اور کوشش بھی پیور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو پھر ایک سکون عطا کر دیتے ہیں. چاہے آپ کو تعریف اور اپریشیٹ کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملتے، یا واہ واہ نہیں ہوتی آپ کی، یا آپ کی دمیں نہیں مچتی، لیکن آپ کے ایک جو اندر آپ کے دل کا جو سکون ہوتا ہے نا، وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اس کی وجہ سے آپ کے سارے کام بہت اچھے ہو جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے تھوڑا سا ہم لوگوں سے مسٹیک ہو جاتی ہے، اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے. صرف ایک ہی چیز، کیونکہ یہ بھی اسی ٹاپک کے اندر ہے. انشاءاللہ جرنی ٹو میرڈ لائف میں جو کہ ہمارا کل سٹارٹ ہو رہا ہے، اس میں بھی ہم مزید ڈسکس کریں گے چیزوں کو. لیکن جو روحانیت ہے نا ریلیشنز کی، جو
پریکٹیکل ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں سیرت صحابیات کے اندر بہت سی چیزیں مل رہی ہیں. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے بھی سوچا کہ ان کو تکلیف دیں گے، ان کی بیٹیوں کو نیت بنائی تھی. اتنے میں قرآن نازل ہو گیا، اور قرآن میں ایسی آیات نازل ہوئی کہ جس میں جمیل ابو لہب کی جو ہے کردار کشی کی گئی، یعنی ان کے بارے میں حقیقت بتائی کہ وہ ہے کیا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، یعنی ان کا کردار، ان کا کریکٹر جو تھا وہ بتایا گیا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ نامراد ہو گیا، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا تھا اس کے کسی کام نہ آیا. یعنی اس کی ایسی عادات اور اس کے اندر ایسے جذبات اور اس کے اندر ایسی عادتیں تھی جس کی وجہ سے اس کو نقصان اٹھانا پڑا. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور جو اس کی بیوی تھی جو لگائی بجائی کرنے والی تھی، اس کی گردن فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی. ان کا کیا انجام ہوگا یہ بھی بتایا. اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو ہر طرف جو ہے یہ صورت کا تذکرہ ہونے لگا، تو ابو لہب کو اس سے بڑی انسلٹ فیل ہوئی کہ یہ تو ہمارے لیے بہت انسلٹ کی بات ہے، اور میری تو بہت بے عزتی ہو گئی ہے. بڑے غصے میں تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گالی دی ہے اور ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، ندامت سے ہمارے سر جھک گئے ہیں. ابو لہب نے اپنے بڑے بہت غصے سے اپنے بیٹے عتبہ سے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو، اور اس نے اسی وقت طلاق دے دی. اور عتیبہ نے غصے سے بھڑکتے ہوئے کہا کہ میں ان کے باپ کے سامنے جا کر اس کے بارے میں ایسی بات کہوں گا کہ جن سے اس کو دلی تکلیف پہنچے گی اور صدمہ پہنچے گا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا کہا، آپ کی بیٹی کو طلاق دے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انہیں بد دعا دی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، الہی اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو گئی، اور عتیبہ ایک دن شام کی طرف سفر کر رہا تھا کہ سفر میں شیر نے اس پہ حملہ کیا اور اسے چیر پھاڑ کر کھا گیا. اللہ اکبر. جو لوگ ہمیں تکلیف دینا چاہتے ہیں، پریشان کرنا چاہتے ہیں صرف اسلام کی وجہ سے، پھر ان کا حال اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں کہ پھر وہ خود بھی حیران رہ جاتے ہیں اور معاشرہ بھی. اب دیکھیں کہ ان کو نقصان نہیں تھا، اس سے میں فائدہ ہی ہوا تھا. وقتی تکلیف ہوگی، ظاہری بات ہے، خاوند اور بیوی کا ایک رشتہ ہوتا ہے، لیکن وہ جیسا بھی ہونا اس سے جو دوری اور جدائی ہے اس سے فرق پڑتا ہے، عورت کو پڑتا ہے، مرد کو پڑتا ہے، جتنا بھی وقت گزارا ہو تھوڑا ہے یا زیادہ ہے. لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب نعم البدل اچھا دے دیتے ہیں نا تو وہ سارا کچھ بھول جاتا ہے. اگر اچھا نعم البدل ملتا ہے وہ ساری تکلیفیں بھی بھول جاتی ہیں، وہ مومنٹس بھی ان کو اوور کم کیا جا سکتا ہے اپنے جو اللہ تعالیٰ نے الٹرنیٹ ہمیں دیا ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوا کہ رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما کو طلاق دے دی گئی، اور آپ سلم کو بری طرح کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ بیٹیوں کا غم باپ کو بہت زیادہ کمزور کر دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اب یہ ہوا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی جو بڑے خوبصورت تھے اور عزت دار تھے، اور ان کا ایک روب بھی تھا کہ جب ان کو پتہ چلا اسلام کے بارے میں، تھوڑا سا ان کی خالہ نے ان کو آ کے بتایا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے ڈسکس کیا کہ میری خالہ اس طرح سے مجھے کہہ رہی ہیں. تو انہوں نے کہا یہ سچ ہے، تم اسلام قبول کر لو. خیر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھی یہ تحفہ ملا کہ ان کی شادی کچھ عرصے کے بعد
سیدہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دی گئی۔ اور یہ بات عام طور پر کہی جاتی تھی کہ میاں بیوی کی یہ جوڑی بہت خوب تھی، خوبصورت، دونوں خوبصورت تھے، دونوں ہی پیارے، دونوں ہی جو ہے اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے دین پر پریکٹیکل عمل کرنے والے۔ ان کی خالہ نے ان کی شادی کے حوالے سے کہا کہ اللہ نے عثمان کو میرے کہنے پر ہدایت دی اور اس کی رہنمائی کی، اللہ ہی حق کی ہدایت دیتا ہے۔ اس نے سیدھی رائے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور وہ رائے کی وجہ سے سچائی سے نہیں رکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور دونوں 14ویں کے چاند کی مانند ہیں۔ جس نے افق میں سورج سے فیض پایا، ہاشمی فرزند پر جانثار، تو اللہ کا امین ہے، تجھے مخلوق میں بھیجا گیا ہے۔ پھر ان کے ہاں ایک بیٹا ہوا اور اس کا نام عبداللہ تھا، اور اسی وجہ سے عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ مشہور ہوئی۔ جب یہ 6 سال کا بیٹا ہوا تو ایک آزمائش تھی، مرغے نے اس کی آنکھ میں چونچ مار دی جس سے چہرے میں ورم پیدا ہوا اور اسی سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد ان کی کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی۔ اور مسلمانوں کے اندر سحر فہرست جو نام آتا ہجرت کے حوالے سے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ قریش نے بڑی مصیبتیں، بڑی پریشانیاں جو ہے شروع کر دی۔ اور جب قریش نے حالات زیادہ تنگ کر دیے، طرح طرح کی سزائیں دینے لگے، مختلف تکلیفوں سے دوچار کرتے رہتے تھے، تو دراصل وہ انتقام لیتے تھے اس بات کا، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ کہ لوگ ایمان کیوں لائے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس اس مصیبت سے دور جانے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا، لیکن ایک دن سیدہ رقیہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے گلہ کیا کہ لوگ اس قدر ظلم کر رہے ہیں۔ ایک اور گروہ آیا، انہوں نے بھی اس بات سے کہا کہ لوگوں نے تمہارا جینا دوبر کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا کہ وہاں ایک نرم دل بادشاہ ہے، وہ آپ کو اچھے طریقے سے رکھے گا، آپ وہاں چلے جائیں۔ اور سیدہ رقیہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وہاں پہ چلے گئے، اپنا وطن چھوڑ کر، اپنے گھر والوں سے دور، اپنی ماں سے اور باقی اپنی بہنوں سے بھی۔ ایک جدائی تھی اور ایک مشکل کام ہوتا ہے کہ اپنے پیرنٹس سے، اپنے رشتہ داروں سے دور جانا، لیکن مجبوری تھی، اور اسلام کے اللہ کے حکم کے آگے وہ سر تسلیم ہم کرنے والے لوگ تھے۔ نجاشی کے پاس پہنچے، انہوں نے اچھا سا ویلکم کیا اور ان کو رہنے کی جگہ دی۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد ان کو حالات اور واقعات کا پتہ چلا، اور شاید ان کو اس چیز کا پتہ چلا کہ اب وہ لوگ اتنا ظلم نہیں کر رہے، تو انہوں نے واپس آنے کا شوق جو ہے ظاہر کیا، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنا بھی چاہتے تھے اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی۔ تو پھر خبریں جو ان کو ملا کرتی تھی، تو ان خبروں کی وجہ سے بھی ظاہری بات ہے کہ کوئی نیا بندہ ایمان لے کے آ رہا ہے، جیسے کہ حمزہ بن عبد المطلب اور عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا، تو وہ یہ بھی تفصیل جاننا چاہتے تھے کہ انہوں نے کیسے اسلام قبول کیا، کہ ان دونوں کا اسلام قبول کرنا اسلام کو اللہ تعالیٰ کا غلبہ عطا کرنا تھا۔ انہوں نے آ کر یہ ساری، ایک صحابی آیا حبشہ کی طرف، آ کر سارا کچھ انہوں نے بتایا، تو یہ خبر سن کر ان کا اور دل کرنے لگا کہ وہ واپس جائیں اور جا کے اللہ کے گھر کی زیارت کریں، اپنے پیاروں سے ملیں۔
وہ واپس روانہ ہوئے تو راستے میں جب وہ آئے تو ان کے قافلہ ملا تو انہوں نے بتایا کہ قریش تو مسلمانوں کے درمیان جو عداوت ہے وہ تو اور بڑھ گئی ہے۔ مہاجرین یہ بات سن کر وہاں ہی ٹھہرے اور مشورہ کرنے لگے کہ واپس جانا چاہیے کہ نہیں، لیکن پھر قریب تھے، 1 گھنٹے کا سفر رہ گیا تھا تو انہوں نے سوچا کہ ہم چلے جاتے ہیں، اگر زیادہ وہ تنگ کریں گے تو ہم واپس آ جائیں گے۔ چپکے چپکے وہ اپنے اپنے عزیزوں کے پاس ملے گئے اور سب اپنے گھر والوں کو جا کر ٹائم دیا۔ سیدہ رقیہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما بھی سیدہ خدیجہ کے پاس گئے، انہوں نے اچھا سا ان کو ویلکم کیا خوشی کے ساتھ، اور پھر وہ وہاں ہی رہے۔ سب نجاشی سے متعلق انہوں نے باتیں بتائیں کہ کس طرح سے اچھے انداز میں انہوں نے ان کو رکھا تھا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بارے میں بھی انہوں نے ڈسکس کیا۔ اب یہ تھا کہ مشرکین جو ہیں ان کو جب پتہ چلا مہاجرین کے بارے میں تو انہوں نے ظلم اور کرنا شروع کر دیے۔ اس قدر ظلم کیا کہ یہ وقت تھا کہ جس میں وہ کوڑوں سے چمڑیاں ادیر دیتے، کچھ لوگوں پہ اتنا ظلم کرتے کہ کچھ لوگ تو مر ہی گئے تھے، فوت ہو گئے تھے ظلم سہتے سہتے۔ اور جب حد سے زیادہ ظلم بڑھنے لگا تو پھر کیا ہوا، پھر دوبارہ ان کو ہجرت کرنے کی موقع مل گیا اور ہجرت کا حکم دیا گیا، اور ان لوگوں میں بھی سب سے پہلے سیدہ رقیہ اور عثمان رضی اللہ عنہما تھے کہ 2 ہجرتیں جو خبشہ کی طرف تھی ان کو یہ کرنے کا اعزاز ملا۔ اپنے ہامن کے ساتھ وہ ہجرت انہوں نے اختیار کی، 183 افراد پر مشتمل وہ قافلہ تھا، اب کچھ لوگ زیادہ ہو چکے تھے تو وہاں وہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ جب وہ ہجرت کر کے گئے اور وہاں پہ رہنے لگے تو اب نجاشی کی طرف بھی کچھ لوگوں نے عرب کے ایک پیغام بھیجا کہ آپ ان لوگوں پر ظلم کریں اور تاکہ یہ وطن واپس لوٹ آئے، لیکن وہ اچھا بادشاہ تھا، اس نے ان کی بات نہ مانی اور مسلمانوں سے پہلے سے اچھا سلوک کرنے لگے۔ اور پیچھے کیا ہوا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بیمار ہو گئی اور ان کا دل تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو ملے، لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی اور ان کی بیٹی وہاں پہ تھی حبشہ میں اور پیچھے سے ان کی وفات ہو گئی اور وہ اپنی بیٹی کو بھی نہ دیکھ سکیں۔ اور جب وہ واپس آئے مہاجرین حبشہ میں مکہ کی طرف واپس آئے تو انہوں نے تب بہت زیادہ لوگ اسلام لے کے آ رہے تھے تو ان کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے۔ واپس آئے تو انہوں نے اپنے والدہ اور والد کے بارے میں پوچھا، جب یہ خبر ان کو ملی تو اس سے بہت زیادہ رنجیدہ ہوئی، بہت غمگین ہوئی کہ ان کو اللہ کے ایک طرف اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کے لیے وہاں پہ گئی اور ان کی والدہ جو ہے وفات پا گئی۔ اس طرح پھر مزید جب مشرکین کے جو تکالیف تھی وہ بڑھتی چلی گئی تو تیسری ہجرت کا حکم مل گیا، وہ ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف تھی اور اس میں بھی سیدہ رقیہ اور ان کے حامد عثمان رضی اللہ عنہ آگے آگے تھے۔ ہجرت کر کے وہ مدینہ چلے گئے تو وہاں پہ وہ کچھ دیر رہے اور پھر ان کو ایک بیماری جو ہے وہ لاحق ہو گئی، خسرے کی بیماری، اور اس وقت بدر کی جنگ بھی تھی تو مشرکین کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی کے پاس ہی آپ جنگ میں شریک نہ کریں، اور اس طرح سے وہ اللہ کے نبی کے حکم کی وجہ سے بخوشی اپنی بیوی کی تیمارداری کی خاطر گھر پر ہی رہے۔ اور یہاں سے بھی ایک چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر خاوند کمزور ہے اور اس کو ضرورت ہے تو بیوی کو قربانیاں دینی چاہیے اپنی زندگی کے کچھ معاملات میں، اور اگر بیوی کو ضرورت ہے تو خاوند کو ہی اپنے مصروفیات میں سے وقت نکال کر اس کی دیکھ بھال کے لیے کوشش کرنی چاہیے، یہ دونوں کا ایک دوسرے پر حق ہے۔
اب یہ ہے کہ بیماری بڑی شدت اختیار کر گئی اور موت ان کو سامنے دکھائی دینے لگی تھی. سیدنا عثمان ان کے چہرے کو دیکھتے اور پریشان ہو جاتے، کیونکہ پتہ چل جاتا نا کہ اب آخری لمحات جو ہے آ رہے ہیں. خیر ان کی بیماری مزید بڑھتی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے، وہ وہاں پہ جنگ کر رہے تھے. تو پیچھے سے کیا ہوا کہ سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ عنہا. اور ہوا یہ کہ جب ان کی والدہ فوت ہوئی تھی وہ اپنی بیٹی کو نہ دیکھ سکی، تو جب بیٹی فوت ہوئی تو بیٹی اپنے باپ کو نہ دیکھ سکی. ایون کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ بھی نہیں پڑھا اور ان کی کفن دفن کے معاملات میں بھی وہ نہیں آئے. وہ ان کو دفنایا گیا اور جب وہ واپس آئے تو ایک طرف یہ والی غمگین خبر تھی اور دوسری طرف نصرت کی خبر تھی کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا کی. اب جنازے میں لوگ کے آنسو بہ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں گئے، وہاں جا کر ان کی مغفرت کی دعا کی اور ان کے لیے بخشش کی دعا کی. اور 2 ہجرتوں کو حاصل کرنے والی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا جنگ بدر میں فتح و نصرت کی خوشخبری سننے سے پہلے ہی اپنے رب کے پاس چلی گئی، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی سعادت نصیب ہوئی. آخرت میں ان کے لیے بہترین مقام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سب کی زندگیوں سے جو ہم پڑھ رہے ہیں ان کی برکتوں سے ہماری زندگیوں میں بھی سکون، صبر، محبت، عزت، وفاداری ان سب چیزوں کو شامل کر دے اور ہمیں بھی دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمیں ایک ایسی شخصیت بنائے کہ جو بے ضرر ہو، دوسروں کے لیے امن اور سکون کا باعث بنے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا کریں گے. اگر ہم نیت بنا لیں گے تو اللہ ہماری نیتوں کو پورا کرنے میں ہماری ضرور مدد کریں گے. بس ایک کام ہے کہ ہم نے نیت بنانی ہے کہ ہم نے ایک ایسی عورت بننا ہے، being a wife, mother، بیٹی کی صورت میں، ایون کہ ان فیوچر مدر ان لا کی صورت میں. اللہ جب ہمیں ساس کی جگہ پر بٹھائے تو اللہ ہمیں ہر رشتوں کو خوبصورت انداز میں کرنے کی توفیق دے. یہ صرف آپ جب نیت بناتے ہیں، آپ خواہش بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی خلات ہی ویسے پیدا کرتے ہیں کہ آپ کی لیے آسانی ہو جاتی ہے، آپ خود بخود ویسے بن جاتے ہیں. آپ اتنی کوشش بھی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کو بنا لیتے ہیں. اور انشاءاللہ سچے دل سے نا جب بھی پڑھتے ہیں نا کچھ ایسا تو اللہ کو کہا کریں یا اللہ مجھے پلیز میرے اندر ایسی کوالٹیز پیدا کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا کر دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.